الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على حبيبه ونوره سيد المرسلين عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول سبحان اللہ إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بڑی محبت سے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انتہائی قابل صد احترام علماء کرام، حاضرین کرام، میرے دوستو، بزرگوں، آج ہم سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر مبارک کی
اس بابرکت محفل میں اللہ تعالیٰ کا سچا دین سننے سنانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ یہاں پر ہم سب کا حاضر ہونا قبول فرمائے، آمین آمین، سبحان اللہ۔ اور آج کی اس بابرکت محفل کے لیے اس پروگرام کی باوقار انتظامیہ کے ساتھ جس نے جس طرح سے جو بھی تعاون کیا ہے، مالک کائنات سب کا تعاون اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین آمین۔ اور اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو صدیق اکبر کے آقا، فاروق اعظم کے مولا، عثمان غنی کے ملجا، حیدر کرار کے مأوا، سیدہ فاطمہ زہرا کے ابا جان اور حسنین کریمین کے نانا جان کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین آمین آمین، سبحان اللہ۔ علی پور والو، گبر ارائیں میں رہنے والے حضور کے غیور سنی مسلمانوں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج کی تقریر پوری توجہ سے سننی ہے اور کوشش کرنا ہے کہ جو جو میں کہتا جاؤں آپ اس کو یاد بھی کرتے جائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر آپ آج کی یہ تقریر اچھی طرح سے سمجھ لیں گے اور کچھ یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ کوئی بندہ آپ کو حق کے راستے سے گمراہ کر کے کسی دوسرے راستے پر نہیں چلا سکے۔ سبحان اللہ۔ کوشش میں نے کرنی ہے، رب مہربانی کرے گا، آپ کی توجہ ہوگی تو انشاءاللہ ہم سب کے عقیدے کی مضبوطی اس میں ہوگی انشاءاللہ۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، اچھا یہ ساؤنڈ والے بھائی آواز تھوڑی صاف کر دیں، یہ دھمک وغیرہ زیادہ نہ آئے، بس صاف صاف ایک ایک جملہ سمجھ آنا چاہیے۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں تمہاری آپس کی لڑائی کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ تمہاری مولویوں کی آپس میں بنتی کیوں نہیں؟ میں بھی پوچھ لیتا ہوں تمہاری آپس کی لڑائی کیا ہے؟ تمہاری آپس کی کیوں نہیں بنتی؟ کوئی شیر کو ووٹ دے رہا ہے، کوئی بلے کو دے رہا ہے، کوئی حکے کو دے رہا ہے، کوئی تیر کو دے رہا ہے، پہلے تم بتاؤ تم ایک کیوں نہیں ہوتے؟ اور جی جس کا جو پسند کا لیڈر ہوگا ووٹ اسی کو دے گا نا۔ ہاں جی ہاں جی۔ ہم کہتے ہیں ہمارا بھی پسند کا لیڈر ہے مدینے والا، سبحان ہم نے بھی دیکھنا ہے جو اس مدینے والے کی پارٹی میں آ جائے گا ہمارا غلام ہو جائے گا، جو ہماری سرکار سے غداری کرے گا وہ ہمارا کچھ نہیں لگتا۔ آپ کو اپنا سیاسی لیڈر پیارا ہے، اس کے لیے آپ 2 سنتے ہیں 4 سناتے ہیں، 1 کھاتے ہیں تو 2 لگاتے ہیں۔ ہم اپنے مدینے والے کے نوکر ہیں، ہم بھی اپنے لیڈر کی عزت کے لیے لڑتے رہیں گے، مرتے رہیں گے۔ کوئی 1 لگائے گا تو انشاءاللہ آگے سے 2 اس کو لگاتے رہیں گے۔ کیا جذبات ہیں جی آپ کے، اللہ سلامت رکھے۔ ہمارے امام تو ہمیں فرما گئے کہ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان 2 جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں
تو شاید آپ کو سمجھ نہ آئی ہو۔ بہرحال ہمارے امام فرماتے ہیں آقا آپ کے نام پہ جان قربان، جان کیا سارا جہان قربان، سبحان اللہ سبحان اللہ، جہان کیا دو جہان قربان، لیکن آقا اپنی جان دے کر ساری جانیں آپ کے نام پر وار کر دونوں جہان بھی آپ کے نام پر قربان کر، اللہ بھی ٹھنڈ نہیں پئی، کروڑوں جہان ہوتے تو کملی والے سب آپ کے قدموں پر قربان آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ہمارے امام کا سبق ہے۔ سبحان اللہ۔ تو لوگ پوچھتے ہیں بھئی تمہاری ان سے کیوں نہیں بنتی؟ بھائی آج میں بتاتا ہوں ہماری کسی سے کیوں نہیں بنتی۔ کیا بات ہے، کیا بات، وجہ ہے، اب ذرا توجہ کیجیے گا۔ ہندوستان کا ایک شہر ہے دہلی، کیا نام ہے؟ دہلی، عام طور پر دلی دلی کہتے ہیں، دہلی۔ وہاں ایک بزرگوں کا علماء کا خاندان تھا، ان کے بڑے ہیڈ بزرگ کا نام ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ، بہت بڑے عالم تھے۔ ان کا ایک پوتا جس کا نام ہے شاہ اسماعیل دہلوی، شاہ عبد الغنی کا بیٹا، شاہ ولی اللہ کا پوتا، نام کیا ہے؟ شاہ اسماعیل دہلوی۔ یہ بندہ ہے جو اس ہمارے خطے پاک و ہند میں پواڑے جھگڑے فساد کا سبب بنا ہے۔ اس بندے نے کئی کتابیں لکھی، ایک کتاب اس نے یہ لکھی ہے جس کا نام ہے تقویۃ الایمان۔ جی جی، کیا نام ہے بولیں؟ تقویۃ الایمان، تقویۃ الایمان۔ ایک کتاب یہ لکھی ہے جس کا نام ہے صراط مستقیم۔ تقویۃ الایمان کا مطلب ہے ایمان کو مضبوط کرنے والی، اور صراط مستقیم کا مطلب کیا ہے؟ صحیح راستہ، صحیح راستہ، سیدھا راستہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک کا نام رکھا سیدھا راستہ اور ایک کا نام رکھا ایمان کو مضبوط کرنے والی۔ ہمارے بزرگوں کے سامنے یہ کتابیں آئیں تو ہمارے بزرگوں نے کہا توبہ توبہ توبہ، یہ کتابیں اور یہ نام، یہ کتاب صراط مستقیم تو نہیں، سیدھا راستہ نہیں، یہ تو جہنم کا راستہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ، اور یہ کتاب تقویۃ الایمان نہیں، یہ تو دھکۃ الایمان ہے۔ یعنی جو بندہ اس کتاب کو پڑھ لے گا، پڑھ کر اس کو صحیح مان لے گا اور اس کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کے مطابق اپنا عقیدہ بنا لے گا تو اس کا ایمان مضبوط نہیں ہوگا بلکہ جڑ سے ختم ہو جائے گا، فوت ہو جائے گا اس کا ایمان۔ اللہ اللہ۔ تو اس کتاب کے بارے میں جب اس نے بندے نے لکھی تو دھڑے بن گئے دو۔ کچھ نے کہا جی بزرگوں کا بچہ ہے، جو کہا ہوگا ٹھیک کہا ہوگا، اور کئیوں نے کہا بزرگوں کا بچہ ہوگا اپنی جگہ، جب بزرگوں کا راستہ چھوڑ گیا تو ہمارا کیا لگتا ہے؟ اللہ اکبر، سمجھ آ گئی نا؟ اللہ اکبر۔ اب یہ کتاب کیسی کتاب ہے اس کے بارے میں کچھ لوگوں کی رائے میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ کتاب ہے میرے پاس مولانا ثناء اللہ امرتسری کی۔ کیا نام ہے جی؟ مولانا ثناء اللہ امرتسری۔ امرتسر انڈیا کا علاقہ ہے، وہاں پر یہ رہتے تھے۔ پاکستان بننے کے بعد ادھر آ گئے، سرگودا میں فوت ہوئے، وہیں قبر ہے، وہیں مر کر مٹی میں ملے ہیں۔ کہاں؟ سرگودا میں۔ سرگودا میں کیا ہوئے ہیں؟ مر کر مٹی میں ملے ہیں۔ تو یہ اہل حدیث وہابی حضرات، سمجھ گئے یا کچھ اور سمجھاؤں؟ یہ ان کے مناظر اعظم ہیں، ثناء اللہ امرتسری۔ یہ ان کی کتاب ہے فتاوی ثنائیہ، جلد اول ہے، صفحہ 99 ہے۔ تقویۃ الایمان کے بارے میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ تقویۃ الایمان
اور اس کا مصنف عالی شان اسماعیل وما ادراک ما اسماعیل۔ اللہ میرے خیال آپ سمجھے نہیں کتنے بھاری لفظوں میں اس کتاب کی اور اس کتاب کے لکھنے والی کی تعریف ہو رہی ہے، آپ کو سمجھ نہیں آئی۔ میں عرض کرتا ہوں، جب قرآن میں اللہ نے شب قدر کا ذکر کیا تو کیا فرمایا؟ اِنَّا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس قرآن کو ہم نے لیلۃ القدر میں اتارا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا پتا لیلۃ القدر کی کیا عظمت ہے، کیا شان ہے۔ سمجھ آئی نا؟ تو جس انداز پر اللہ نے قرآن میں لیلۃ القدر کی تعریف کی ہے، اس نے اسی وزن پر، اسی انداز پر اس کتاب کی اور اس کے لکھنے والے مولوی صاحب کی تعریف کی ہے کہ تقویت الایمان اور اس کا مصنف عالی شان اسماعیل وما ادراک ما اسماعیل۔ یہ دیکھیں جی، یہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ نیچے جی اسماعیل وما ادراک ما اسماعیل۔ تمہیں کیا پتا اس کتاب کی اور اس کے لکھنے والے کی کیا شان ہے۔ یہ تو ہیں اہل حدیث وہابی حضرات، وہ کہتے جی کیا شان ہے اس کتاب کی۔ اور یہ علماء دیوبند کے ایک بہت بڑے مولوی صاحب ہو گزرے ہیں جن کا نام ہے مولوی رشید احمد گنگوہی۔ کیا نام ہے جی؟ رشید احمد گنگوہی۔ ان کی کتاب فتاوی رشیدیہ ہے، صفحہ نمبر 219، ورقے دا پاسا کھبا، ٹھیک ہے، یہ لکھا ہوا ہے۔ اور کتاب تقویت الایمان، کون سی کتاب بلا؟ تقویت الایمان، یہ والی کتاب تقویت الایمان، نہایت عمدہ کتاب ہے اور رد شرک و بدعت میں لاجواب ہے۔ استدلال اس کے بالکل کتاب اللہ اور احادیث سے ہیں۔ اس کا رکھنا اور پڑھنا اور عمل کرنا عین اسلام ہے۔ اللہ آپ اندازہ کرو یہ کتاب پھر کتنی بھاری ان کے نزدیک ہے۔ اس کا رکھنا بھی کیا ہے؟ عین اسلام۔ اس کا پڑھنا بھی کیا ہے؟ عین اسلام، اور اس پر عمل کرنا بھی عین اسلام ہے۔ آگے کہتے ہیں اور موجب اجر کا ہے، یعنی جو بندہ اس کتاب کو رکھے گا، پڑھے گا، عمل کرے گا، اس کے لیے اجر واجب ہو جائے گا، اس کو لازماً ثواب ملے گا۔ لو جی، سادے لفظوں میں کہیں تو گالی نہیں دے رہا بھائی، وہابی کہہ رہے ہیں یہ کتاب ہماری جان ہے، دیوبندی کہتے ہیں یہ کتاب ہماری جان ہے۔ اب ہم نے اس کتاب کو چیک کرنا ہے اللہ کی کتاب کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ قرآن پاک لے آؤ جی میرے پاس، قرآن پاک لے ہم دیکھیں تو صحیح، جس کتاب پہ دونوں گھر مر رہے ہیں اور ہم جس کتاب سے لڑ رہے ہیں، وہ کتاب قرآن کے سامنے آتی ہے یا قرآن کے آگے جھکنے والی ہے؟ اگر یہ کتاب قرآن کے مطابق ہے تو آج کے بعد ہم بھی اس کو مان لیں گے، لیکن اگر یہ کتاب قرآن سے ٹکراتی ہے تو پھر ہمارے پاس یہ کتاب کافی ہے، ہمیں اور کسی کتاب کی ضرورت ہے؟ بولو۔ یہ طریقہ بھی مجھے قرآن نے بتایا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، سبحان اللہ، علی پر والو بولو نا،
اگر تمہارا کسی بات میں جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے تو کیا کرو؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اس جھگڑے کو اللہ اور رسول اللہ کی بارگاہ میں لے جاؤ۔ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر اللہ تعالیٰ کو مانتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو، قیامت والے دن پر ایمان رکھتے ہو، پھر جھگڑے کا فیصلہ کسی تیسرے سے نہیں کرانا، اللہ کی بارگاہ میں جھگڑا لے جاؤ، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں لے جاؤ، وہاں جا کر جھگڑے کا فیصلہ کراؤ۔ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ یہی بات تمہارے لیے اچھی ہے اور اسی کا انجام درست ہے، اسی کا اچھا انجام ہے، اسی میں بھلائی ہے۔ تو جھگڑے کا فیصلہ کہاں سے کروانا ہے؟ قرآن سے۔ اللہ کی بارگاہ سے یا اللہ کے رسول کی بارگاہ سے؟ اب چیک کرتے ہیں اس کتاب کو۔ یہ کتاب کن کی جان ہے؟ ذرا بولیں۔ دیوبندیوں وہابیوں دونوں کی کیا ہے؟ جان ہے۔ لیجئے میرے دوستو، اس کتاب کا صفحہ نمبر ہے 25۔ صفحہ نمبر 25 پر لکھا ہوا ہے، اور یہ یقین جان لینا چاہیے کہ ہر مخلوق، کتنی مخلوق؟ ہر مخلوق، بڑا ہو یا چھوٹا، وہ اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی ذلیل ہے۔ چمار سمجھتے ہو نا؟ جی 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 جی۔ اور چمڑے کا کام شام کرنے والے چمار، چوڑے چمار، چوڑے چمار۔ تو کہتے ہیں یقین رکھو، شک نہ کرنا، یقین کرو، یہ عقیدہ رکھو کیا؟ کہ ہر مخلوق، بڑی مخلوق ہو یا چھوٹی مخلوق ہو، وہ اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی ذلیل ہے۔ یعنی اللہ کی بارگاہ میں چوڑے چمار کی عزت زیادہ ہے، باقی جتنی مخلوق ہے، چاہے چھوٹی مخلوق ہو چاہے بڑی مخلوق ہو، وہ اللہ کی بارگاہ میں چوڑے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ بتاؤ کیا یہ بات صحیح ہے؟ اللہ کی کتنی مخلوق ہے؟ سبحان اللہ، لیکن سب سے بڑی مخلوق کون ہے؟ اشرف المخلوقات انسان ہیں۔ انسانوں میں سب سے افضل کون ہیں؟ نبی ہیں۔ کیا ہیں؟ بولو۔ اوے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے سب سے عظیم مخلوق کون ہے؟ بڑی مخلوق کون ہے بھائی؟ کیا بندہ یہ کہے گا یہ ہاتھی دا قد کاٹ بڑا ہے تو ہاتھی بڑی مخلوق ہے، زرافہ بڑی مخلوق ہے، یہ درخت بڑی مخلوق ہیں، یہ پہاڑ بڑی مخلوق ہیں، سارے بڑے ایک پاسے آمنہ کا لال، سب سے اعلیٰ سب سے